نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ پیغمبر کا نکاح جب سیدہ ام سلمہ کے ساتھ ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح جب حضرت علی سے ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت ام کلثوم اور حضرت عثمان کا جب نکاح ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ پیغمبر کی پیاری بیوی سیدہ جویریہ جب دنیا سے چلی گئیں، جب انتقال ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ ام حبیبہ کا جب انتقال ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ رحمت للعالمین کی ہجرت کی طرف منسوب جب سن کی ابتدا کی گئی تو مہینہ محرم کا تھا۔ پیغمبر نے جس مہینے کے فضائل بیان فرمائے ہیں وہ مہینہ محرم کا تھا۔ آمنہ کے در یتیم نے بادشاہوں کو جب خط لکھے ہیں تو مہینہ محرم کا تھا۔ پیغمبر نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جب عاملین متعین فرمائے تھے تو مہینہ محرم کا تھا۔ زکوٰۃ کی تفصیل و احکام جب اللہ تعالی نے نازل کیے وہ مہینہ محرم کا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں زکوٰۃ کے منکروں کا جب قلع قم ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ فاروق اعظم کے دور میں جب قادسیہ فتح ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ جب مسلمانوں کے ہاتھوں پہ ایران فتح ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ جب قبرص پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی تو مہینہ محرم کا تھا۔ جب مصر میں سب سے پہلی اسلامی سلطنت قائم ہوئی تو مہینہ محرم کا تھا۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین پیغمبر کے دوسرے جانشین سیدنا فاروق اعظم نے جب جام شہادت نوش کیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان جب برسر اقتدار خلیفہ بنے تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب جب منصب خلافت پہ تشریف لائے تو مہینہ محرم کا تھا۔ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تو مہینہ محرم کا تھا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے قسطنطنیہ جب فتح ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ کربلا کے ریگزاروں میں حضرت حسین ابن علی نے 72 جانشانوں کے ساتھ جب جام شہادت نوش کیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا گیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ آدم علیہ السلام کے سر پہ جب خلافت کا تاج رکھا تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ تک طوفان کے چکر لگانے کے بعد جب جبل جودی پہ جا ٹھہری تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے چیخے سے باہر آئے تو مہینہ محرم کا تھا۔ سیدنا یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت بڑی لمبی جدائی کے بعد جب ملاقات ہوئی تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت خلافت کے اوپر آ بیٹھے تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے کنارے لگے ہیں تو مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ تعالی نے جب فرعون کو غرق کیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ نمرود جب تباہ ہوتا ہے تو مہینہ محرم کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اعزاز نبوت عطا فرمایا تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو مہینہ محرم کا ہوگا۔